اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. اور جتنے بھی مسئلے آ رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے پڑھے ہوئے ہیں، یہاں پر جو ہے نا آپ کو عربی میں دیکھنے باقی مسائل آپ کو پڑھنے بچپن سے آپ لوگ پڑھتے ہوئے احکام الطہارت و نجاست، طہارت اور نجاست کے احکام. مسئلہ نمبر 24 تجب الطہارت بامرین. طہارت واجب ہے دو امر کے سبب سے. یعنی جب یہ دو امر میں سے کوئی ایک واقع ہو جائے تو طہارت کرنا واجب ہے. کون کون سے؟ الحدث والخبث. ایک حدث ہے اور ایک خبث ہے. اچھا، الحدث والخبث ہوتے کیا ہے؟ خود ہی تعریفیں کر رہے ہیں. الحدث هي قذارة المعنویة التي توجد في الانسان فقط. حدث یہ وہ گندگی ہوتی ہے جو معنوی گندگی ہے کہ التي توجد في الانسان فقط، جو صرف انسان میں پائی جاتی ہے. حدث ٹھیک ہے نا. حدث بأحد اسبابها الآتیتی. اچھا، یہ جو ہے وہ معنوی گندگی یا معنوی ناپاکی کیسے آتی ہے؟ چند اسباب میں سے ایک کی وجہ سے آتی ہے جو قریب آگے بیان ہو جائیں گے. وہوا قسمان، اور یہ جو ہے جو دو قسموں کے اوپر ہیں. اصغر والاکبر. اصغر اور اکبر. اس پہ تنوینی کیوں نہیں آئی بھائی؟ اصغرون اور اکبرون ہونا چاہیے نا. نیب میرا کلاس نہیں ہے، میری چھوڑو. نیب اسم ہے نہیں، اسم ہے تو اسم کی خصوصیات میں سے تنوین ہے یا نہیں ہے؟ اس میں تفضیل ہے. تو یہ خبر ہے. اسم ہے یا نہیں ہے؟ سوال یہ ہے کہ بھائی اسم کا خاصہ ہے کہ اس کے اوپر تنوین آتی ہے. تنوین کب جاتی ہے؟ جب الف لام اس کے اوپر داخل ہو. جیسے ضاربن الضارب، جب الف لام آ جائے گا تو تنوین چلی جاتی ہے. جب تنوین آتی ہے تو الف لام، کیونکہ دونوں جانب دشمن ہیں، ایک آ جائے تو دوسرا ٹک نہیں پاتا. صفت ہے تو یہاں پر تو الف لام نہیں ہے. قسمان کی صفت ہے اس لیے قسمان کی صفت ہے تو اس لیے تنوین نہیں ہے. قسمان کیا مطلب ہے اس کی بتا رہے ہیں؟ اکبر و اصغر. سوال نحوی ہے کہ بھائی اسم ہے اصغر و اکبر، تنوین آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے؟ آنی چاہیے. چونکہ الف لام نہیں ہے تو تنوین کیوں نہیں ہے؟ اس میں دو اسم. خیر آگے بڑھتے ہیں. سوال بتا دیا آپ لوگوں کو، اتنا آسان ہے. بعد میں فالاصغر، دیکھ فالاصغر میں سمجھ میں آتا ہے الف لام داخل. فالاصغر یوجب الوضوء والاکبر یوجب الغسل. جو اس میں سے حدث اصغر ہے، حدث اصغر موجب بنتا ہے وضو کا. جب حدث اصغر صادر ہوگا تو کیا واجب ہوتا ہے؟ وضو کرنا واجب. اور جب حدث اکبر صادر ہوتا ہے تو غسل کرنا واجب. والخبث، دوسری کیا ہے؟ دوسرا عمل خبث ہے. ہی النجاست الطاہرۃ علی الجسم من البدن الانسان وغیرہ. یہ وہ نجاست ہے کہ جو طاری ہوتی ہے، آ جاتی ہے، علی الجسم، جسم کے اوپر لگ جاتی ہے، من بدن الانسان، کہ جو جسم کس کو ہوتا ہے؟ انسان کے بدن میں سے ہوتا ہے. وغیرہ، ٹھیک ہے نا. وَيَرْتَفِعُ بِالْغَسْلِ وَبِغَيْرِهِ مِنَ الْمُطَهَّرَاتِ الطاہرۃ علی الجسم. وہ نجاست جو طاری ہوتی ہے کس کے اوپر؟ جسم کے اوپر آتی ہے. من بدن الانسان، انسان کے بدن سے یا انسان کے علاوہ کے بدن سے، ٹھیک ہے نا، جانور وغیرہ. وَيَرْتَفِعُ، یہ دور ہو جاتی ہے، رفع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. بالغسل، غسل کہتے ہیں دھونے کو. غسل اور غسل میں یہی فرق ہے، ٹھیک ہے. غسل دھونے کے ذریعے سے یہ پاک ہو جاتی ہے. او بغیرہ من المطہرات الآتیۃ، یا تو یہ دھونے سے پاک ہوگی یا اس کے علاوہ مطہرات جو پاک کرنے والی چیزیں ہیں جو بیان ہوں گی ان کے ذریعے سے پاک ہو جائے گی. اولا النجاسات، ٹھیک ہے، اعیان النجسہ. اولا سب سے پہلی ہماری بحث کس کے اندر ہے؟ نجاسات کے اندر ہے، ٹھیک ہے. پہلے نجس کریں گے آپ لوگوں کو، پھر پاک کریں گے، ٹھیک ہے. اعیان النجاسہ یعنی جس میں ہم عین نجاست کہتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ النجاسات عشر. دیکھیں آپ عشر پہ تنوین آئی ہے نا جی. آئیے تنوین. نجاسات کتنی ہیں؟ 10 ہیں. ٹھیک ہے. تو تو سوال ہے نا. الاول والثانی، اول اور ثانی.
آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے منطق تک کسی نے گایا تھا کسی نے سمجھ دیا تھا کسی لیے سوال پوچھا ہے ورنہ اگر آپ کا پہلا بیچ ہوتا صرف بیر پڑھ لیتے تو آپ سے یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے یہ نحو کا سوال ہے نحوی سوال ہے خیر نجاسات کتنی ہیں ہمارے پاس 10 ہیں الاول والثانی پہلی اور دوسری البول والغائط پیشاب اور پاخانہ من الانسان ومن كل حيوان له نفس سائلة ولا يحل اكل لحمه بالاصل او بالعارض كالجلالة والموضوع الانسان من البهائم اما المحلل الاكل فبوله وخلقه طاهران كذا خلق ما ليست له نفس سائلة اس میں بیان کرے وہی پرانا مسئلہ ہے لفظی ترجمہ میں کر دیتا ہوں کہ بھئی دیکھیں ہمارے پاس ہم دیکھیں گے حیوانات کون سے حیوانات ہیں جن کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے وہ حیوان کہ جن کو کھانا حرام ہے جن کو کھانا حرام ہے ان کا پیشاب پاخانہ بھی پلس دوسری شرط کیا ہے کہ ان کی اگر رگ کاٹی جائے تو خون اچھل کر باہر نکلتا ہے نفس سائلہ اسی کو کہتے ہیں نفس سائلہ یعنی کیا مطلب اگر رگ کاٹی جائے تو خون اچھل کر باہر آئے اسے ہم نفس سائلہ کہتے ہیں یہ دو شرطیں ہیں تو ان کا خون کیا ان کا پیشاب اور پاخانہ کیا ہوگا نجس ہوگا اما وہ حیوانات کے جو حلال ہیں جیسے گائے ہو گئی جیسے بکری ہو گئی تو ان کا پیشاب پاخانہ پاک ہے نجس نہیں ہے اسی طریقے سے وہ حیوانات کہ جن کا خون نفس سائلہ نہیں ہے جن کا نفس سائلہ نہیں ہے بلکہ رگ کاٹی جائے تو خون اچھل کر نہیں نکلتا تو ان کا جو ہے نا وہ خون پیشاب اور پاخانہ اثر ان کا پیشاب اور پاخانہ کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا نجس جزیات میں ہم نہیں جائیں گے کلی مسئلہ پتہ چل گیا نفس سائلہ ہے یا نفس سائلہ نہیں ہے نفس سائلہ ہے نفس سائلہ ہے نا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں ابھی ہم کلی جزیات میں ہم ابھی نہیں وارد ہوں گے ورنہ بہت سے مثالیں کوئی پوچھے گا چھپکلی کا بتا دے کوئی پوچھے گا سانپ کا بتا دیں سب تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر پڑھ لیں پھر کوئی بولے گا چوہے کا بتا دیں خیر ابھی آگے واضح جزیات آ جائیں گی بعد میں پیمانہ یاد رکھیں ابھی جتنے میں نے مثالیں دین پہ تطبیق کرے ہم خود ہی اگر مثال کے طور پر سانپ میں ہم دیکھیں گے نفس سائلہ ہے یا نفس سائلہ نہیں آنے والا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے نفس سائلہ ہے یا نفس سائلہ نہیں ٹھیک ہے یا پھر ہم کیا دیکھیں گے اور دوسرا دیکھیں گے کہ اس کا خون اس کا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام یہ دو چیزیں جس میں پائی جائیں گی اس کا پیشاب پاخانہ نجس ہے جس میں نہیں پائی جائیں گی اس کا پیشاب پاخانہ بس اتنی سی بات ہے اب لفظی ترجمہ من کل حیوان ہر حیوان میں سے لہو نفس سائلۃ کہ جس حیوان کے لیے نفس سائلہ ہے یعنی رگ کاٹی جائے تو خون اچھل کر باہر نکلتا ہے پہلی شرط دوسری شرط ولا یحل اکل لحمہ بالاصل اور اس کا گوشت کھانا حرام نہیں ہے بالاصل یا تو اصلاً حرام ہے جیسے مثال کے طور پر یہ جو مثال چیتا ہو گیا خرگوش ہو گیا شریعت نے جس کے گوشت کو کھانے کو حرام قرار دیا ہے یہ مراد ہے بالاصل سے بالعارض سے کیا مراد ہے بالعارض یعنی اس کا گوشت کھانا تو ویسے حلال تھا لیکن کچھ حرکت ایسی ہو گئی اس کے ساتھ کہ جس کا گوشت کھانا حرام ہو گیا جیسے ایک جلالہ کی مثال دی جلالہ کون سے وہ حیوانات کے جو جنہیں انسانی پاخانہ کھانے کی عادت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے ان کا پیشاب پاخانہ کیا ہو جائے گا پھر نجس ہو جائے گا اسی طریقے سے وہ حیوان کہ جس کے ساتھ انسان نے وطی کی ہو ٹھیک ہے نا موضوعات الانسان ٹھیک ہے انسان کا موضوعہ یعنی جس انسان نے اپنا ٹھڑک پن حیوان پہ نکالا ہو اس کا بھی پیشاب پاخانہ کیا ہو جائے گا نجس ہو جائے گا من البہائم جو کھاتا ہو نجس جلالہ وہ کہ جو انسانی نجاست کھانے کی جس کو عادت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس کا پیشاب پاخانہ نجس ہو جائے گا اور موضوعات الانسان انسان نے جس حیوان کے ساتھ وطی کی ہے مثال کے طور پر کسی نے فرضاً اگر بکرے کے ساتھ یا بکری کے ساتھ یا کسی حیوان کے ساتھ بھی نہ بہائم کہتے ہیں چوپایوں کو ٹھیک ہے نا بہائم جو 4 پاؤں والے ہوتے ہیں اما رہی بات دو چیزیں رہ گئی اما محلل العقل رہی بات وہ حیوانات کہ جن کا گوشت کھانا جن کو کھانا حلال ہے فبولہ اس کا پیشاب وخرقہ اس کا پاخانہ خلق بھی پاخانے کو کہتے ہیں طاہران ہیں دونوں کے دونوں کیا ہیں پاک ہیں وقذا خرق ما لیست له نفس سائلۃ اسی طریقے سے پاخانہ ان حیوانات کا کہ جن کا خون نفس سائلہ نہیں ہے جن کا خون نفس سائلہ نہیں یعنی جن کی رگ کاٹی جائے تو خون اچھل کر نہیں نکلتا واضح الثالث المنی تیسرا کیا ہے منی ہے من الرجل ایک تو مرد کی منی ومن
ٹھیک ہے نا, من ہاں ذکر کل حیوان لہو نفس سائلۃ, ہر وہ حیوان کی جس کا نفس سائلہ ہے, یعنی اس کی رگ کاٹی جائے تو خون اچھل کر نکلتا ہے تو اس کی منی کیا ہے, ذکر یعنی مذکر. ٹھیک ہے جی, یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی ویسے. وَإِنْ كَانَتْ مَعْقُولَ اللَّحْمِ عَلَى الْأَعْوَةِ لُزُومًا, ٹھیک ہے نا, اور اگر معقول اللحم ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر اس کی منی نجس ہے. یعنی سائنس صاحب دے رہے ہیں فتویٰ, ایک فتویٰ ہے اور ایک میں احتیاط واجب ہے. یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ جتنے بھی مذکر ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کا خون نفس سائلہ ہے یا نفس سائلہ نہیں ہے. اگر نفس سائلہ ہے تو ان کی منی نجس ہو جائے گی. اور دوسری, اگر یہ ہو گیا کلی, اس میں سب شامل ہے, چاہے اس کا گوشت کھانا حلال تھا چاہے اس کا گوشت کھانا حرام تھا, سب شامل ہے اس کے اندر. نفس سائلہ سمجھ رہے خون اچھل کر نکلے. نفس سائلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر رگ کاٹی جائے تو خون اچھل کر نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. مثال دوں میں آپ کو, چھپکلی, چھپکلی کے اگر آپ کاٹ دو نس تو خون اچھل کر نکلے گا, نہیں نکلے گا, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ کی بازو پہ میں بلیڈ مار دوں خون نکلے گا, نکلے گا. تو آپ کا خون نفس سائلہ ہے اور چھپکلی کا نفس سائلہ نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ مراد ہوتی ہے, یعنی اگر ہم رگ کاٹیں تو خون اچھل کر نکلتا ہے یا نہیں نکلتا, ٹھیک ہے نا. اگر جس کو رگ کاٹی جائے خون اچھل کر نکلے وہ نفس سائلہ کہلائے گا, اس کو ہم کہیں گے نفس سائلہ ہے یہ. جیسے حیوانات میں بکری یا گائے, بکری یا گائے کی رگ کاٹے تو خون نکلتا ہے یا نہیں نکلتا, خون اچھل کر نکلتا ہے. تو اس کو ہم کہیں گے یہ بکری یا یہ گائے کیا ہے, نفس سائلہ ہے. اور چھپکلی یا سانپ ہو جائے گا, سانپ اگر کوئی یہ کہے کہ اس کا خون اچھل کر نہیں نکلتا تو کیا ہو جائے گا, یہ نفس سائلہ. تو ایک مسئلہ نہیں, جانور ایسا ہے جس کا گوشت کھانا تو حلال ہے لیکن اس کا جو نس کاٹتے وقت خون اچھل کر نہ نکلتا ہو, یہ مسئلہ ایک جانور تو ہے اس میں اتنی قدرت نہیں ہے خون میں کہ اچھل کر نکلے, تو وہ کس حکم میں پاک ہو. اچھل کر نہ بھی نکلے تو بھی. کیا سوال کس جہت سے, منی کی جہت سے سوال ہے آپ کا, یہ سوال ہے پیشاب پخانے کی جہت سے, دونوں میں اصل الگ الگ ہو جائے گا مسئلہ. پیشاب پخانا پاک ہوگا, خود ہی بیان کیا. دیکھیں, قضا خرق ما لیست, پاخانے کی صرف بات کریں, پیشاب کی نہیں بات کریں. اسی طریقے سے پاخانہ ہر اس چیز کا کہ لیست لہو نفس سائلۃ, جس کا خون اچھل کر نہیں نکلتا, اس کا پاخانہ کیا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جانور ہے مثلا مریض کی وجہ سے وہ مر گیا, مرض کی وجہ سے جو نس کاٹتے ہو تو اس کا خون جو ہے اچھل کر نہ نکلے. نہ یہ نہیں فرض, مراد یہ ہے کہ یہ فرض کیا گیا ہے, یہ فرض مسئلہ ایسا نہیں ہے مر گیا تو خون ہی نہیں بچے گا. پھر اچھا مرنے کے بعد کو پیشاب پخانا آئے گا, یہ بتاؤ جو تم سوال کر رہے کہ مرنے کے بعد پیشاب پخانا نہیں آئے گا. فرض یہاں پر کیا ہوتا ہے, فرض مسئلہ یہ ہے کہ فرض کیا گیا ہے کہ بعض حیوانات ایسے ہیں کہ جن میں خون زیادہ ہوتا ہے, بعض حیوانات ہوتے ہیں جس میں خون بالکل کم ہوتا ہے, نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. تو جن میں خون زیادہ ہوتا ہے ان کا یہ حکم ہوگا, جن میں خون زیادہ نہیں ہوتا اس کا یہ حکم ہوگا. اسی طریقے سے اگر جزیات میں جائے نا مجتہد کہ بھائی چھپکلی پیشاب یہ وہ, تو پھر تو وہ ساری زندگی جو ہے نا وہ حیوانات ہی گن گن کے ان کو حکم بتاتا رہے گا. تو مجتہد کا کام کیا ہوتا ہے, کلی حکم بیان ہے. تو کلی حکم بیان کر دیا تو کس میں بتا دی مجتہد نے کہا دیکھو کچھ حیوانات ایسے ہوتے ہیں, فرض کریں آپ, اور کچھ حیوانات ایسے ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں, جو ایسے ہیں ان کا یہ حکم ہوگا, جو ایسے ہیں ان کا یہ حکم ہوگا. بات واضح ہو گئی, چلیں آگے بڑھتے ہیں. اچھا بھائی کلیئر ہو گئی منی کی بھی, واضح ہو گئی. ہاں کیا کہہ رہے ہیں بھائی, دیکھیں بھائی ہم دیکھیں گے ذکر, کوئی بھی حیوانات میں سے ذکر ہے, اس کا خون نفس سائلہ ہے یا نہیں ہے, چاہے اس کا گوشت کھانا حلال ہے چاہے گوشت کھانا حرام ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر نفس سائلہ ہے تو اس کی منی کیا ہوگی, نجس ہوگی, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر بیل کا پیشاب پخانا پاک ہے, کیوں, کیونکہ معقول اللحم ہے, گوشت کھانا حلال ہے, گوشت کھانا حلال ہے, تو پیشاب پخانے کی جہت سے اس کا پاک ہے, اما اس کی منی کیا ہے, وہ بھی نجس ہوگی. ٹھیک ہے, یہاں پر دونوں شامل ہو جائیں گے. لیکن اب دوسری بات, وہ کہ حیوانات کے جن کا گوشت کھانا حلال ہے, معقول اللحم, خود بیل والی مثال, اس میں احتیاط لازم ہو جائے گا اس کو, یعنی جن کا تو حرام ہے تو ویسے ہی نکل جائیں گے, ان میں فتویٰ ہے کہ نجس ہے, اما بیل والی مثال میں احتیاط لازم کی بنا پر نجس ہو جائے گا.
ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. یعنی نفس سائلہ ہے یا نفس سائلہ نہیں, یہ الگ قسم ہے. ان کا گوشت کھانا حلال ہے, حلال ہے یا حرام ہے, یہ الگ قسم ہے. ٹھیک ہے, حلال ہوتے ہیں ان کا پیشاب پاخانہ ویسے ہی پاک ہوتا ہے, لیکن منی ان کی نجس ہوگی, لازم گناہ احتیاط لازم کی نفر. ہاں, جن کا گوشت کھانا ہی حرام ہے تو پھر اس میں بھی 2 قسمیں کہ خون نفس سائلہ ہے یا نفس سائلہ نہیں. ان میں وہ کہ جن کا خون نفس سائلہ ہے ان کی منی کیا ہوگی, نجس ہوگی. جن کا نفس سائلہ نہیں ان کی منی نجس نہیں ہوگی. کلیئر؟ جس طریقے سے ان کا پیشاب پاخانہ نجس, جیسے چھپکلی گوشت کھانا بھی حرام ہے, اس کا نفس سائلہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو بالفرض اس کی جو بھی منی ہوگی ذکر کی وہ نجس نہیں ہوگی, جس طریقے سے اس کا پیشاب پاخانہ نجس ہے. واضح ہوگی بات؟ آگے بڑھیں. الرابع المیتۃ من الانسان ومن کل حیوان له نفس سائلۃ. میتہ یعنی یہ وہ آ گیا مردہ, ٹھیک ہے, مردار. من الانسان یا انسان کا مردار ہو, من کل حیوان له نفس سائلہ, ہر وہ حیوان کے جس کا نفس سائلہ ہو اس کا جو مردار ہوتا ہے یعنی اس کی جو میت ہوتی ہے وہ نجس ہوگی. ٹھیک ہے نا. وَيُسْتَثْنَى مِنْهَا الشَّهِيدُ وَمَنْ اغْتَسَلَ لِإِجْرَاءِ حَدِّ عَلَيْهِ أَوِ الْقِصَاصِ مِنْهُ. استثناء کیا گیا ہے اس حکم سے, اس نجاست سے, شہید کو, کہ شہید کا بدن مردار کا نجس نہیں ہوگا. وَمَنْ اغْتَسَلَ لِإِجْرَاءِ حَدِّ عَلَيْهِ, یا وہ شخص کہ جس کو غسل دے دیا گیا ہو. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ لِإِجْرَاءِ الْحَدِّ عَلَيْهِ, اس کے اوپر حد جاری کرنے کی وجہ سے. ایک مورد ہے, اس کو غسل دے دیا گیا تب بھی اس کا بدن پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب القصاص منہ, یہ حد علیہ کے اوپر عطف ہے کہ ایک من اغتسل یا اجراء الحد علیہ, اس کو غسل دیا گیا تھا یا تو حد جاری کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر, یا قصاص لینے کی وجہ سے اس سے, اس کا بھی جب غسل دے دیا گیا تو اس کا بدن مردار اس کا پاک ہے. ولا بأس بما لا تحل الحیات من اجزاء المیتۃ کالوبر والصفوف. یعنی وہ قصاص عنہ, جی یعنی دیکھیں ہم نے کیا کہا, مردار جس کا بھی ہے وہ نجس ہوگا. ابھی کسی نے ایسا گناہ کیا جس کے اوپر حد جاری کی گئی اور اس میں حد کی, اس کی موت کیا تھی شریعت میں, اس کی موت, اس کی سزا یہ تھی کہ اس کو مار دیا جائے, قتل کر دیا جائے. یا کسی شخص نے کسی بندے کو قتل کر دیا اور اس کے جس کو قتل کیا اس نے قصاص طلب کیا اور قصاص کے طور پر اس بندے کو قتل کر دیا گیا. تو اب وہ مردار کہ جس کو قصاص کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے, یا وہ کہ جس کو حد جاری کرنے کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے, یہ بھی تو مردار ہے نا. کہ یہ مردار اگر اس کو غسل دے دیا گیا ہے تو یہ اس کا مردار کیا ہوگا, نجس نہیں ہوگا بلکہ پاک. ٹھیک ہے نا. غسل کرنے کے بعد, غسل کرنے کے بعد سب ہوتا ہے نا, یعنی چاہے حد جاری کیا ہو یا نہ کیا ہو, سب غسل دینے کے بعد سب تو پاک ہو جاتا ہے نا. مردار میت پاک ہوگی غسل دینے کے بعد. مردار یعنی جس کو مرنے کے بعد, یعنی غسل دینے کے بعد ہاتھ لگا سکتے ہیں نا. یعنی غسل دینے کے بعد جو بھی میت ہوگی وہ ہمارا بات چل رہا ہے ابھی یعنی استثناء میں سے, جیسے شہید, ہاں خوب شہید غسل یعنی نہ بھی دے, صحیح ہے, پاک سکتے ہیں نا. شہید ہو پھر غسل نہ دیا جائے پھر بھی پاک ہے نا شہید. ابھی اصل میں کیا یہ بیان کر دیا نا, من اغتسل, جس کو بھی کیا کیا غسل دیا گیا وہ پاک ہے. انہوں نے مورد بیان کر دیا. اس کی 2 مثالیں دی ہیں, دو, کیونکہ جو دوسری مثال ہے وہ تو واضح ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے نا. جو دوسری مثال ہے جس کو پھر وہ تو واضح ہے ہمارے لیے کہ پاک ہے وہ ویسے ہی جب غسل دے دیا گیا. اس کے 2 مورد بیان کیے. بھائی غسل دیا گیا اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. کسی کے ذہن میں یہ شک نہ ہو کہ بھائی اس کو تو قتل کیا گیا تھا, جب اس کو قتل کیا گیا تھا تو یہ غسل دینے کے بعد بھی مثلا پاک نہیں ہوگا. اگر بات سنیں, اور یہ شہید کی بات کر رہے ہیں, شہید ہے نا جی, ایک مثال کے طور پر عام انسان ہے, صحیح ہے, وہ مر جاتا ہے, اس کو ٹھیک ہے, غسل دینے کے بعد وہ پاک ہو جاتا صحیح ہے, ہے, اس کو ہاتھ لگانا, ہاں, اس دوسرے کے بعد صحیح. مس کرنے کے بعد ہم اوپر یعنی غسل, اور ایک دوسرا آدمی ہے کہ جس پر حد جاری کی گئی یا قصاص کی وجہ سے قتل کر دیا گیا ہے, اس کو بھی غسل دینے کے بعد وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. اس کو ہاتھ لگانے سے پھر غسل واجب نہیں ہوتا. یعنی دونوں آدمی ہیں جن کو برابر ہے. ہاں ہاں دونوں برابر ہیں. استثناء میں چل رہا ہے نا استاد. استثناء میں اس لیے بیان کیا کیونکہ جو دوسرے والا عام والا حکم ہے کہ جب عام جس کو قصاص کی وجہ سے قتل نہیں کیا گیا یا جس کو
जो ना हद की वजह से कत्ल नहीं किया गया, ठीक है ना, उसके लिए हमारे लिए मुश्किल नहीं है उसमें, उसके लिए तो मसला वाज़ेह है हमारे लिए। यानी दो असल में यूँ कहें या मैं यूँ कहूँ कि उसूल फिक्र पढ़िए ना आपने, कहाँ तक पढ़ा आपने? उसूल फिक्र में एक कायदा है हमारे पास कि इस बात शय लफ़ी मादा नहीं करता। अभी किस चीज़ को बयान करें? कह रहे हैं कि जिसको इसकी वजह से कत्ल किया गया है या इसकी वजह से कत्ल किया गया है उसका मुर्दार पाक होता है। अम्मा वो कि जिसको इस वजह से कत्ल नहीं किया गया, तबई मौत मर गया, उसको अगर गुस्ल दिया गया, उसका हुक्म क्या होगा? उसकी तरफ नाज़िर नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो अभी किस जिहत से बात करें? इस जिहत से बात करें, यानी उस मसले की तरफ। यानी अभी आपका सवाल क्या है? वाज़ेह आपके ये कह रहे हैं कि भाई जिसको तबई मौत मरा है, जिसको कत्ल क़िसास की वजह से नहीं किया है या जिसको हद की वजह से कत्ल नहीं किया है, ठीक है ना, वो उसको अगर गुस्ल दिया जाए उसका बदन पाक हो रहा है, तो वो बंदा कि जिसको इसके अलावा अपनी तबई मौत मरा है, ठीक है, 120 साल का हो गया तो फिर मर गया, ये बीमारी की वजह से मर गया, उसको भी जब गुस्ल दिया जाता है तो उसका बदन भी पाक हो जाता है। अब ये इस मसले को बयान नहीं कर रहे हैं। बास हम कुल्ली में कर रहे हैं ना उस्ताद, बास कुल्ली में, ये भी तो कुल्ली उसी में शामिल हो जाएगा ना। हाँ तबई में शामिल अलग लिखने की तबई नहीं ना मौत मराई, इसको हद की वजह से कत्ल की, तबई मौत नहीं मराई, इसको कत्ल किया गया, मारा गया, या हद जारी कर दिया। काम तो सेम है ना उनसे। हाँ काम से मुश्किल नहीं, लेकिन हम इस्तिस्नात में से बात कर रहे हैं, जैसे शहीद भी उनसे अलग है। तो बिल्कुल इसका मतलब देखें, इस्तिस्ना जिसको कर दिया, इस्तिस्ना इसको कर दिया, ठीक है ना, बाकी उसको तो बयान ही नहीं किया, उसकी तरह हुक्म क्या होगा अभी उस तरह नाज़िल नहीं है, पाक होगा या पाक नहीं होगा बयान नहीं किया अभी तक। क्लियर हुई बात? वाज़ेह, यानी उसके बयान की सदद में नहीं है अभी हम, इसको हम बयान करें, ठीक है, बाकी फिर इंशाल्लाह दर्स के बाद वला बासा बिमा ला तहुल्लु अल हयातु मिन अज्जाइल मैता, और कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना, उन अज्जा के बारे में कि जो अज्जा उसकी जिंदगी में उससे जुदा हो गए हैं। मिन अज्जाइल मैता, जो मैता की अज्जा में से थे, कि जैसे कल वब्रे वसुफूफे जुदा हो गए, नहीं ला तहल्लु, तहल्लु का मतलब ये होता है कि जिसमें जिंदगी नहीं है, जिसमें रूह नहीं पाई जाती, जान नहीं पाई जाती, नाखून हो गए, बाल हो गए, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब पाक जो जुदा भी हो जाए तो ये भी मुश्किल नहीं है, पाक नहीं जो बेजान चीजें हैं, जो कोई है, बेजान चीज हो बाल है। मैं जान कल वब्रे वल सुफूफे वशारे वज़फ़रे वल्तरने वल आज़मे, ठीक है ना, वाला भी ज़ालिका, ठीक है, लुग़वी माने आप लोग देखिएगा, नहीं बताऊंगा आपने, ठीक है, ज़ालिका बास के तो बता दिए मैंने वैसे आपको। वफ़ी हुक्म मैतती, खुद मेहनत करें थोड़ी सी, वफ़ी हुक्म मैतती अल, इसका माना खामोशुल वहीद इंशाअल्लाह, बाकी आपको क्लासेस समझा देंगे। वफ़ी हुक्म मैतती अल क़त्अतु अल मुबानतु मिन अल हय्य इज़ा कानत मिम्मा तहुल्लुल हयात, मैते के हुक्म में ये, मुर्दार के हुक्म में ये है वो टुकड़ा, वो क़त्आ, ठीक है ना, अल मुबानतु जिसको मिन अल हय्य जुदा कर दिया गया हो, मिन अल हय्य जिंदगी में ही, कि जब उसकी हयात की जिंदगी में उसके अंदर जान पाई जाती हो। मिसाल के तौर पर बाजू मेरा, अगर बाजू जुदा हो जाए तो इस बाजू का क्या हुक्म होगा? ये भी जानदार है, जान रखने वाला है, नजीस होगा, ये भी क्या होगा? नजीस ठीक है जी, आगे जान है इसके जी, जिंदगी में जान थी, या कोई भी हिसाब ले सकते हैं जिसमें जान पाई जाती है, ठीक है जी। कमाला बासा बिल्लबने फिद दरई वल इंफाती मिनल हैवानिल मैतती, कि जिस तरीके से कोई हर्ज नहीं है किन दो चीजों में? लबन में, दूध और वदरई फिद दरई, यानी जब हम दूध निकाल रहे हैं, उसका दूध दो रहे हैं, उसके दूध पीने के अंदर कोई मुश्किल नहीं है, वो नजिस नहीं होगा। वल इंफाती मिनल हैवान, ज़रा हैवानात में से है जिसको हम कहते हैं गालिबन ना ज़राअत होता है वो, ये थन अच्छा भैंस का थन किसको हम कहते हैं? यानी जिसमें से निकलते हैं, दूध निकलता है, जो थन जो उभरी हुई जगह होती है,
ठीक है ना, उबली जो जगह होती है उसको जिससे दूध निकालते हैं। जिससे दूध निकालते हैं, उसकी जो ऊपर वाली उबली हुई जगह होती है उसको, जिसमें मौजूद होता है। जी, जिसमें दूध मौजूद होता है, जिसमें स्टोर होता है। ये समझ में नहीं आया मतलब क्या बताना चाह रहे हैं। जिसमें यानी कुछ भाई होता है कोई उसे भैंस यहाँ पे दूध की बात है धनु के ऊपर जो कहने के भाई दूध नहीं, जो मर गई, धनु के ऊपर धनु से जो मर मतलब भैंस मर गई, होता है। उसका दूध स्टोर है, उसका दूध निकाल के पी सकते हैं। नीचे होते हैं ना, लड़की होती है। ठीक है जी। बाकी ग्रुप में ऐड कीजिए सबको, ग्रुप में आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। ग्रुप में नहीं